ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. حاضرین مسجد، ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کی مناسبت سے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے. انہی آیت اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ان فرمودات پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہم لوگ انسان ہیں اور انسان ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا ایک بڑی بات ہے. لہذا ہم لوگ انسان ہیں اور مسلمان ہیں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتا ہے اور مومنوں سے بھی غلطیاں ہوں گی اور گناہ سرزد ہوگا. عام انسان بھی غلطیاں کرتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم سے بھی کہیں لغزش ہوگی، چوک ہوگی تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہاری غلطیوں کو ہم معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے. عام انسان جو مسلمان نہیں ہے اس کی بات تو ابھی ہم لوگ نہیں کرنے جا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مومنوں کی بات کرتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھیں گے، گناہ بھی ہوگا. روزہ بھی رکھیں گے، چوک سے غلطی ہو جائے گی، گناہ بھی ہو جائے گا. حج بھی کریں گے، پھر بھی کبھی نہ کبھی گناہ ہو جائے گا. جاننے انجانے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. اللہ بڑا رحمان و رحیم و غفار و ستار ہے.
اللہ ہمارا رب اپنے بندوں پر ہم پر بڑا مہربان ہے۔ کہا بندو تم سے کوئی چوک ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو مایوس مت ہو۔ انسان کی خمیر میں ہے گناہ کا سرزد ہو جانا، ارتکاب ہو جانا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کی پہچان بھی بتائی ہے، مومنوں کی خصوصیت بھی بتائی ہے، اور مومنوں کو اپنی طرف سے رحمت و بخشش کا مژدہ بھی سنایا ہے۔ سب سے پہلے ہم سلیس ترجمہ اس آیت کا کر لیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کسی گندے ماحول میں رہ کر اس قدر اپنے گناہوں کو لیگلائز کر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید سے محروم ہو کر اسی گناہ میں لت پت رہتے ہیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک مژدہ ہے، ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ کم وقت میں چاہوں گا کہ اپنے مضمون کے جیسٹ کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم وہ لوگ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور ایسی بے حیائی کے یا فحش کام ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی لغزش، کوئی گناہ، کوئی غلط کام جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی، یہ خطا ہو گئی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اپنے گناہوں کے لیے رب کے دربار میں استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً مغفرت مانگنے لگتے ہیں، تعامل نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے۔ عربی میں فا جلدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، پس کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، ثم معنی بھی پھر ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے فا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مومن بندے سے جو ہی کوئی لغزش یا خطا یا کوئی گناہ چوک سے جان بوجھ کر جیسے بھی ہو جائے تو وہ استغفار کرنے لگتے ہیں رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس اللہ کے علاوہ ہے بھی کوئی معاف کرنے والا؟ کون ہے جو تم کو معاف کرے؟ اس اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اسی رب سے استغفار کرتے ہیں یہ مومن بندے۔ اور آخر میں بتایا اس آیت میں اللہ نے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر اپنے غلط کرتوتوں پر اڑے نہیں رہتے ہیں، جان بوجھ کر غلط
کاموں کو کر لینے کے بعد اس پر ریجڈ نہیں رہتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سے اور آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر شروع کر دو اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بلکہ کہا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اور دوسری دعاؤں میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے تم کو، اس لیے مجھ سے آؤ معافی مانگو، تم کو ایسے معاف کر دوں گا گویا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا معاف کر دوں گا کہ گناہ تم نے کیا ہی نہیں۔ لیکن استغفار سے گناہ صغیرہ معاف ہوگا، گناہ کبیرہ نہیں۔ اس کے لیے دوسرا نسخہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ کے سامنے عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ اللہ پھر اس گناہ کبیرہ کا میں اعادہ نہیں کروں گا۔ گناہ سے صغیرہ کبیرہ، توبہ سے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے تو مایوس مت ہوئیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے، اذکار و ادعیہ احادیث کے اندر موجود ہیں، اس کو یاد کیجئے، اور جب کبھی ایسا ہو جائے کوئی گناہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے تو آپ تائب ہو جائیے، توبہ کیجئے، رب کے سامنے ندامت کے آنسو گرائیے، تنہائی میں روئیے، اللہ کے سامنے الہاہ و زاری کے ساتھ گر گرائیے، اور اپنی آنکھوں سے ندامت کے چند قطرے اگر آپ کے اور ہماری آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تم کو میں لے جاؤں گا دنیا سے، اللہ کہتا ہے تم گناہ نہیں کرو گے نا تم کو ہم دنیا سے لے جائیں گے، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور میں تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لاؤں گا، یُذْنِبُونَ، جو گناہ کرے گی، اور فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور اللہ سے فوراً معافی مانگے گی، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، بس اب اس کو معاف کر دیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم گناہ کرو گے معافی مانگو گے معاف کریں گے، لیکن ہاں گناہ پر اڑے مت رہنا، گناہ کر کے فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، جلدی سے اللہ سے معافی مانگنے لگو، اللہ فوراً معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایک بالش میرے تک چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، کتنا بڑا شفیق اور مہربان ہے ہمارا رب، تم ایک بالش میرے بندے میری طرف آؤ گے، میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں دونوں ہاتھوں کے برابر آؤں گا۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، بے کیف ہے، میں نہیں جانتا،
کوئی نہیں جانتا. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ دونوں ہاتھوں، پورے دونوں ہاتھوں کے برابر آپ کی طرف اللہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بندے کو مغفرت کے لیے بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تم کو ہم موت دے دیں گے، تم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، تم کو بدل دیں گے، تمہاری جگہ پر دوسری قوم سبسٹیچیوٹ کریں گے، وہ قوم لائیں گے، وہ قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور ہم سے معافی مانگے گی، ہم اس کو معاف کیا کریں گے. یہ انعام ہے، یہ بخشش ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت میں کیا کہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے میرے بندو، دوڑ کے بھاگ کے میری طرف آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. میرے بندو تم میری طرف دوڑ کے آؤ، بھاگ کر کے آؤ. کس طرف؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم دوڑ کے اپنے مہربان رب کی طرف مغفرت کے لیے آؤ. تیزی سے آؤ، جھٹ سے آؤ، جلدی مچا کر کے آؤ، بھاگ کر کے آؤ اور اس جنت کی طرف آؤ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. وعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جو متقی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں کے قریب جنت کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی. متقی ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. اور ہماری ساری عبادت کا محصل صرف ایک چیز ہے، وہ ہے تقوی. اس لیے اللہ نے کہا وہ جنت جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. آؤ اللہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جو جنت زمین اور آسمان کی لمبائی چوڑائی وسعت کے برابر ہے. یعنی گناہ کر کے تب اللہ سے آؤ گے، معافی مانگو گے، اتنی لمبی چوڑی جنت دے گا تم کو اللہ. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ سورہ حدید کے اندر بھی 28 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کچھ فرمایا ہے. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہاں بھی کہہ رہا اللہ کہ دوڑ کر کے آؤ میرے بندو. کتنا ہمارا رب مہربان ہے، ذرا سوچیے. لیکن بندہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نافرمانیاں پر نافرمانیاں کیے جا رہا ہے. رب سے توبہ کی توفیق نہیں مانگتا، رب کے نزدیک آ کے نہیں گر گراتا. اللہ بلا رہا ہے، تم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوں گی، اس کا میں نے نسخہ بتا دیا، گھبراؤ مت، میرے پاس آؤ، میں معاف کر دوں گا. آؤ لوگوں دوڑ کر میری طرف، میری مغفرت کی طرف بھاگو اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی لمبائی چوڑائی، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے. وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے یہ جنت اتنی لمبی چوڑی پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے جن کا ایمان اللہ اور رسولوں پر ہے. جن کا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسولوں پر ہے، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور ایمان کیسا ایمان چاہیے اس کا وقت نہیں ہے ابھی بتانے کا. وہاں کا اللہ نے متقیوں کے لیے ہے یہ جنت.
یہاں کیا کہا اللہ نے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسولوں پر ایمان لائے ہیں. اللہ کے اوپر ایمان، اس کے رسولوں کے اوپر. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ محمد کے اندر 19 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے جا کے وہاں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے آپ کا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہمارا بھی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے رسول کو مخاطب کر کے، امت محمدیہ کو بھی. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اس اللہ کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے. یاد رہے نفس کو جو لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ ذرا دھیان دیں گے، اس بات کی طرف جائزہ لیں گے. ابھی کنکریٹ مرئی دکھائی دینے والے بت، لکڑی کے، لوہا کے، پتھر کے، مٹی کے، سونے کے، چاندی کے تو توڑ دیے ہم نے، لیکن دل میں جو ہمارا نفس امارہ جو معبود ہے وہ چھپا ہوا، یہ زیادہ خطرناک ہے اس مٹی کے بت سے. یہ بت اس سے زیادہ ڈینجرس ہے جو مسلمانوں نے پال رکھا ہے. اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وارننگ دے دیا تھا اسی دن کہ ہمیں ان بتوں سے تمہارے بارے میں زیادہ پریشانی، یہ خدشہ نہیں ہے جتنا خدشہ تم اپنے نفس کو معبود بنا لو گے اس سے ہے. اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فَعَلَمْ، جان لو کہ تیرا رب، تیرا اللہ، تیرا معبود جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اسی کی عبادت کرو. اور آگے کیا کہا؟ وَاغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے لیے بھی مغفرت مانگو. جی جنت کا سب سے اعلیٰ عرفہ مقام جو وسیلہ ہے، مختص ہے، اسپیسیفائڈ ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، پارٹیکولرائزڈ ہے، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے رسول اپنے بارے میں بھی اللہ سے مغفرت مانگیے. اللہ اکبر، آپ اپنے بارے میں بھی اللہ سے مغفرت مانگیے، اپنے لیے بھی استغفار کیجئے. جب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اپنے لیے استغفار کیجئے، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو صبح سویرے 100 دفعہ استغفار کرنا چاہیے. آپ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 6 معنی دارن، اے اللہ تیری شایان شان ہم نے عبادت نہیں کی، اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری عبادت کو قبول فرما. اس استغفر اللہ کے اندر یہ مفہوم پنہا ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، بخش دے. اور آگے کیا نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، اے میرے نبی اپنے مومن اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی دعا کیجئے، استغفار کی. دعا استغفار مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی کیجئے.
اور ہمیں بھی سکھلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے لیے بھی دعا کرو اور معافی کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے گناہ کی معافی کے لیے دعا کرو۔ اور میں آپ سے بتاؤں کہ اس کائنات کے پردے کے اوپر کسی خطے میں ایک مومن جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس مومن کی دعا میں کائنات کا ایک ایک مومن کا حصہ ہوتا ہے، آٹومیٹک حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات۔ ایسے کہتے ہیں، اس میں سب کی دعا ہوئے، اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے آنے جانے کو اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو، ہر چیز سے واقف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری نقل و حرکت سے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، کوئی غلطی ہو جائے، اکیلے میں ہو جائے، مجمع میں ہو جائے، تم رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، ذرا غور فرمائیے۔ حدثنا انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما رجوتنی ودعوتنی غفرت لک ما کان علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک فی عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لأتیتک بقرابها مغفرہ۔ خوش ہو جائیے، اتنا بڑا انعام۔ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، آگے معافی مانگو نا بھائی۔ محلے کے اندر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں جا کے معافی مانگ لو، ہے نا؟ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے کو اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفت بندوں میں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ کہ اے ابن آدم، اللہ کہتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اے ابن آدم، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے امیدیں، توقعات وابستہ رکھے گا اور مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، یعنی دعائیں استغفار، دعائیں کرتا رہے گا، میں تم کو بخشتا رہوں گا، چاہے تمہارا گناہ جس درجہ کو پہنچا ہوا ہو، مجھے کسی کا پرواہ نہیں ہے۔ مجھے بخش دینے میں تم کو، میرے ہاتھ کو کوئی نہیں پکڑے گا، مجھ پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔
مجھ پر میں کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا ہوں، میں جس کو چاہوں بخش دوں۔ اس لیے اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تم سے غلطی ہو جائے لیکن تم امید کا دامن نہ چھوڑنا، رب کے سامنے استغفار کرنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تمہارے گناہ جس درجے کو پہنچے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک فی عنان السماء، اے سنتان آدم تیرا گناہ آسمان کو چھو جائے، تیرا گناہ آسمان کو چھو جائے، ثم استغفرتنی، اور پھر تم مجھ سے معافی مانگے گا، غفرت لک، میں تم کو معاف کروں گا، آسمان تک جتنا گناہ کر لیا ہے آپ نے، لیکن معافی شرط ہے، آسمان تک چلا جائے گناہ میں معاف کر دوں گا تمہارے گناہ کو۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، اگر تم زمین بھر گناہ لے کے آؤ گے، آسمان کی بھی بات کر دی اللہ نے، کہا پورے زمین کو بھر دو گناہ کر کے، زمین بھر گناہ کر کے آؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، ہم اس کو کب معاف کریں گے؟ کس کے گناہ کو معاف کریں گے؟ مومن کے گناہ کو۔ دلیل ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، زمین بھر گناہ کر کے آؤ، آسمان تک گناہ کر کے پہنچا دو، گناہوں کے ڈھیر کو پہنچا دو، لیکن جب تم اللہ سے ملاقات کرو، یعنی تم کو موت آ جائے، اللہ سے ملاقات تمہاری ہو تو تم نے شرک نہ کیا ہو، لا تشرکو بی شیئا، گناہ اتنے ڈھیر سارے، لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ کہتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر تیرے لیے مغفرت لے کے آؤں گا، تو زمین بھر گناہ لے کے آئے گا، میں تیرے لیے زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا، لیکن شرک نہیں کیا۔ تو مغفرت کے لیے تین چیز کی ضرورت ہے، امید اور دعا ایک، اور استغفار، اور ساتھ ساتھ تیسرے نمبر شرک کا نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا ہوگا۔ مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے، مشرک کے لیے توبہ کر کے ایمان لانا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جس نے توبہ کیا، ایمان لایا، توبہ کیا، ایمان لایا، ٹھیک ہے، مشرک کے لیے اس کو توبہ کرنا ہوگا شرک سے، ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس کے گناہ آسمان کے برابر ہوں یا زمین کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو میٹ دے گا، مٹا دے گا، ناش کر دے گا، معاف کر دے گا، درگزر کرے گا، اور اتنے گناہوں کے بدلے اس کے کھاتے میں نیکیاں درج کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تمہارا کیسا ہے؟ رب کیسا ہے؟ غفور ہے، رحیم ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس لیے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ چند استغفار، بلکہ ایک دیکھتا ہوں کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ صدق دل سے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ میں اس بندے سے، اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، میں اس بندے سے، اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، تو اس بندے سے میں اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جو آدمی گھر سے چلا اونٹ پر اور اس نے رخت سفر باندھا، اپنے ماں ساز و سامان کے زاد راہ لیے، ہلاکت خیز بیابان میدان میں پہنچ گیا جہاں کوئی روح انسانی کا عطا پتہ نہیں ہے، تھک کر ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ نیند ٹوٹتی ہے، بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے، حیران ہو گیا، جس پر پانی لدا ہوا ہے، کھانا لدا ہوا ہے، ضروریات زندگی کے یہ دو سامان تو امپورٹنٹ اہم ہے ہی، باقی کا تو چھوڑیے۔ اب اس ہلاکت خیز بیابان میدان میں پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تو آدمی کتنا دن زندہ رہے گا؟ فوراً وہاں سے اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور نظروں کو دوڑایا، ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں اونٹ کا پتہ نہیں۔ پھر دوسری پہاڑی پر گھبرایا ہوا چڑھا، وہاں گیا، وہاں سے بھی ادھر ادھر دیکھا چاروں طرف، کہیں اونٹ نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ پھر تیسری پہاڑی پر گیا اور وہاں جانے کے بعد چاروں طرف دیکھ رہا، کہیں اونٹ کا پتہ نہیں۔ اب سوچتا ہے کہ اب سوائے موت کے اب کوئی چارہ یہاں دوسرا کچھ نہیں۔ آیا پھر تھکا ہارا اور اسی درخت کے سائے کے نیچے جہاں پہلے سویا تھا، اس ارادے سے سو گیا گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہ بس یہیں پر مر جانا ہے۔ کرے گا کیا؟ وہ مر جانا ہے۔ نیند اسے آ گئی، اچانک نیند ٹوٹتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ نے اس کے ہاتھ پر آ کر کے اپنی ڈوری ڈال دی، ڈوری جو اس کے گلے میں لگی تھی نا رسی، وہ ڈال دی۔ خوشی کے مارے بالکل پاگل ہو گیا، میں اپنی طرف سے پاگل ہو گیا، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے، یعنی خوشی کے مارے اچھل پڑا اور خوشی کے مارے کیا کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، شکر ہے تیرا، میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ خوشی میں غلط اس نے یہ جملہ استعمال، الٹ دیا، پلٹ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میرا اونٹ مل گیا ہے، تیرا شکر ہے۔ وہ خوشی میں کیا بیٹھتا ہے؟ انتہا خوشی کی انتہا میں جا کے بولتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح بول گیا، اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خوشی کے مارے ایسا جملہ بول گیا۔ دوسری روایت میں یہ لفظ نہیں ہے، کئی روایت اس کی آئی ہیں اس حدیث کی، جس میں ایک میں ہے کہ اس نے ایسا کہا، باقی میں کہ اس نے شکر ادا کیا اللہ کا، خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جو مرنے کے لیے ارادے سے سو گیا ہو، یہی مر جانا ہے، پھر اس کا اونٹ مل جائے، کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اس اونٹ کے کھونے والے سوار سے خوشی ہونے سے زیادہ میں اپنے اس بندہ سے خوش ہوتا ہوں جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ استغفار کی دعائیں پڑھیں۔ ایک دعا میں سناتا ہوں آپ کو، اس کو یاد کر لیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز کے آخر میں دعائے معصورہ کی جگہ پر اس کو بھی پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت
وما اسرفت وما انت عالم به منی وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. معنی کیا ہے؟ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. میں نے جو گناہ پہلے کیا، پہلے کر چکے میں گناہ، اس گناہ کو، اور جو بعد میں گناہ ہو اس کو بھی بخش دے. وما اسررت، اور جو گناہ میں نے اکیلے میں چپکے سے کیا ہے، چھپا کے کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، جس نے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اے اللہ اس گناہ کو بھی تو بخش دے. وما اعلنت، اور جو گناہ برسر عام ہوا ہے، برسر بازار ہوا ہے، جو لوگ میرے گناہوں کو جانتے ہیں، اس گناہ کو بھی ہمارے تو بخش دے. وما اسرفت، اور اے اللہ جس میں حد سے تجاوز کر چکا ہوں اس گناہ کو بھی بخش دے. وانت عالم بہ منی، اے ہمارے جہانوں کے پالنے والے پروردگار، میرے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس گناہ کو بھی تو بخش دے. ممکن ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اس گناہ کو بھی بخش دے. تو مقدم ہے، تو مؤخر ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اس دعا کو کثرت سے پڑھیے، نماز میں بھی پڑھیے. ایک اور دعا ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار عالم ہمیں بخش دے، ہم توبہ کرتے ہیں تیری طرف، تجھ سے توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کر، بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی اور بھی برکت ہے. اگر کوئی آپ اپنی مراد بھی مانگتے ہیں اللہ سے استغفار کر کے، اللہ مراد بھی پوری کرتا ہے. ایک عالم تقریر کر رہے تھے اپنے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں پہنچا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ مسجد میں پہنچا، شام ہو گئی تو مسجد کے ذمہ دار سے کہا کہ رات میں ٹھہرنے دو. نماز ختم ہوئی تو کہا کہ نہیں ٹھہرنے دیں گے. تو نہیں بھائی ٹھہرنے تو باہر کا مسافر ہوں، تو نہیں ٹھہرنے دیں گے. تو یہ تو میں ہو ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کیا بات ہے بڑے صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ، کیوں کیا بات ہے؟ کہا میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں. اور یہ واقعہ صحیح ہے، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، اور یہ ٹھہرنے نہیں دینا چاہتے ہیں. تو اس آدمی نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا، چلیے میرے یہاں ٹھہر جائیے گا. وہ لے گیا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے گھر پر، ان کو چارپائی پر بیٹھا دیا، اور وہ بیچارہ روٹی بنانے کا کام کرتا تھا، بیکری کی دکان تھی، وہ اس کو اپنا آٹے گودھنے میں لگ گیا، اور اس کے بعد پڑھے جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بڑے میاں جو بیٹھے ہوئے تھے کھٹیا پر، کہا بھائی استغفار کر رہے ہو، استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے؟ کہا کہ حضور میرا بڑا برا حال تھا، میں بہت پریشان تھا، جب سے استغفر اللہ پڑھا ہوں اللہ نے کوئی مانگ ہماری ایسی نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو، کوئی مراد ہماری ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہیں کی ہو، اور میں بڑا خوشحال ہوں، بڑا خوش ہوں. صرف ایک مراد اور ایک تمنا ہے جو ہی پوری نہیں ہوئے، اس لیے میں پھر بھی استغفار کیے چلا جا رہا ہوں. تو کہا کہ کون سی تمنا ہے جو تمہاری ابھی نہیں پوری ہوئی ہے؟ کہا کہ یہاں ایک سنا ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ملاقات کا شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کون عالم ہے جس سے تم ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ سنا اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میرا ہی نام احمد بن حنبل ہے۔ اس مسافر نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ وہ جا کے چمٹ گیا، کہا اللہ نے یہ مراد ہی میری پوری کر دیا، جس کی تمنا تھی کہ ایک صالح ایک دیندار عالم سے ہماری ملاقات ہو جائے، تو استغفر اللہ سے دیکھ رہے ہیں وہ جھگڑ رہے تھے وہاں ٹھہرنے کے لیے، اللہ نے اس کے استغفار کی برکت سے جو تمنا تھی امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ تو اس طرح سے استغفار سے آپ بہت ساری، اگر آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ نوح کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے اللہ، میں نے اپنے قوم سے بار بار کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو نہ جا کر کے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جاؤ رب سے معافی مانگ لو، تیرا رب معاف کرنے والا ہے، غفار بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن قوم نے ایک نہیں سنی۔ اے میری قوم کے لوگوں، پروردگار سے جا کے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، روزی کی بارش ہونے لگے گی۔ اور اس کے بعد کہا یمددکم باموال و بنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تم کو باغات دے دے گا، جنت کتنے باغات عطا کرے گا، ان باغوں میں نہریں جاری کر دے گا، جی تم کو مال اولاد دے دے گا، اولاد دے گا، اولاد دے گا، مال دے دے گا، اور باغات تم کو دے دے گا۔ کب؟ جب اللہ سے معافی مانگو گے تب، استغفار کرو گے تب۔ لیکن قوم نے نہیں مانی بات، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ تو یہ چند استغفار کی دعائیں ہیں، لیکن ایک استغفار ہے سید الاستغفار، اس کو روزانہ صبح میں پڑھ لیجئے اور ایک بار شام میں پڑھ لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جتنی دعائیں میں نے آپ کو استغفار کی بتائی ہیں، اس سب میں یہ استغفار سردار ہے، سردار استغفار کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں صحیحین کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح میں اگر پڑھ لے اور شام تک مر جائے وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس استغفار کی دعا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ شرط ہے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ اور اگر کسی نے صبح میں پڑھ لی اور شام میں پڑھ لی، اگر شام میں نہیں پڑھ سکے تو بستر پر جانے کے وقت سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وما انا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا عبدک وانا کیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے وعدے پر میں برقرار ہوں، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں تو نے جو ہمارے اوپر نعمت نچھاور کی ہے اور تو نے جو کچھ میں نے گناہ کیا ہے اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اور نیکیاں جہاں تک ہوتی ہیں میں بھرپور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے، یہ سید الاستغفار ہے۔ یاد ہے کچھ لوگوں کو کہ نہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
طاقت بھرپور قوت بخش ہم وعدے پر ہم اٹل ہیں اللہ مستطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں پناہ مانگتا ہوں جو اس شر سے جو گناہ کے کام میں نے کیے ہیں، جو کچھ کیا ہے اس کام کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علیہ، اور میں اعتراف کرتا ہوں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے دیا ہے۔ اس کو پڑھیے کثرت سے، معنی کو سمجھتے ہوئے غور کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو داخل کر دے گا۔ اور چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیے۔ بال بچوں کو بھی اس دعا کو، سارے بچوں کو یاد کرا دیجئے، اپنی عورتوں کو یاد کرا دیجئے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اللہ اس کو تو معاف کر دے، جو ہماری نیکیاں ہیں ٹوٹی پھوٹی اس کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم لوگوں کے ماں باپ کے بھی گناہوں کو بخش دے۔ جو جن کے والدین قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دے، وسیع کر دے، اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے، اور جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ سارے عالم میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ظالموں کو ہدایت دے یا پھر اس کو تہو والا کر دے۔ اے اللہ جو مساجد دشمنوں کے نرغے میں ہے اے اللہ اس کی بازیابی کا فیصلہ آسمان سے صادر فرما۔ اے اللہ جو مساجد دشمنوں کے نرغے میں ہے، تحویل میں ہے، آسمان سے اس کی حفاظت اور بازیابی کا جو فیصلہ صادر فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بھی تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں تیرے دین کی خاطر جان و مال کو لے کر، ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے غائبانوں میں ان کے بال بچوں کی ہدایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، دین کا سپاہی بنا، دین کا سپاہی بنا، دین کا مجاہد بنا۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر جو اعداء اسلام اور مشرکوں کے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کا دشمن ہے ان کی روش ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اللہ اس کو بھی دور کرنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر اصحاب کرام کے نقش قدم پر سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو فضول خرچی سے بچا لیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی زبون حالی پر اللہ رحم فرمائیے۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے یہ افتاد ہم پر پڑے ہیں، یا یہ زبون حالی ہے ہماری، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، غیب سے ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم لاکھ گنہگار بندے ہیں تیرے، لیکن ہم تیرے ہی نام لینے والے ہیں، تیرے ہی سامنے سر ٹیکنے والے ہیں، تیرے ہی سامنے دست بدعا ہونے والے ہیں۔ مولا کریم ہم لوگوں کی دعاؤں کے ہاتھ کو نامراد واپس نہ کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔